الرحمن الرحیم۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو کہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل اسلام اپنے جانوروں کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، اور اگر آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے بے شمار واقعات پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملیں گے جس میں اہل اسلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنے جان اور اپنے مال کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کیا۔ 18 ذوالحجہ کی تاریخ بھی اسی پیرائے میں آتی ہے، جس میں امیر المومنین داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بے شمار قسم کے ایسے کمالات سے بھری ہوئی ہے جس میں سے اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ اگر ان کی کوئی ایک خوبی بھی اپنا لے تو اس کی زندگی بہت خوبصورت اور باکمال ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک خاص جو صفت تھی وہ عطا کر رکھی تھی، وہ فیاضی اور سخاوت کی ایک صفت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک جنگ میں مسلمان صحابہ مفلسی، غربت، ناداری، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ مد مقابل مشرکین، منافقین اور کفار تھے، اور وہ جو مشرکین اور کفار اور منافقین تھے وہ مسلمان صحابہ کا صرف اور صرف ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی مفلسی کی وجہ سے مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچتی ہے کہ مسلمان صحابہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، غلہ اناج اگر موجود ہے تو وہ بھی بہت کم مقدار کے اندر ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 اونٹ لیتے ہیں، ان پر غلہ اناج، کھانے پینے کی اشیاء کو لادتے ہیں، اور وہ اونٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی بھیج دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو اونٹ ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے مسلمان صحابہ کے لیے اس کو تقسیم کر دیں۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت عطا کر رکھی تھی، اس کو انہوں نے اپنی ذات تک محدود نہ رکھا، بلکہ اس چیز کا احساس کیا کہ وہ جو مشرکین اور کفار و منافقین ہیں وہ مسلمان صحابہ کا فقط غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے، بے سر و سامانی کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کا احساس کیا کہ آج اگر اللہ نے مجھے اسباب عطا کر رکھے ہیں، وسائل عطا کر رکھے ہیں، تو مجھے مسلمان صحابہ کی امداد کرنی چاہیے، ان کی معاونت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی چیز ہے آج کے اس غربت کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، جب کہ غربت اور مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، غریب کے پاس وسائل بہت کم ہیں، تو ایسے میں ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، اسباب ہے، مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحال رکھا ہوا ہے، اس کو اس غریب کی غربت کا، اس کی ناداری کا خیال کرتے ہوئے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور غریب کی غربت کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو قبول بھی فرمائے اور اسی طریقے ان کے نقش قدم پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔